السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اونر اینڈ ورکر یونین اتحاد کا وائس چیئرمین ذوالفقار علی سیدھو، میں اپنے تمام ان معزز یونین کے عہدیداروں سے، جتنی بھی یونینز پاکستان میں ہیں ان سے اور تمام ٹرانسپورٹ برادری سے مخاطب ہوں کہ جیسے ہی رات کو پیٹرول بم ہم عوام پہ گرایا گیا، اس کے بعد ہماری تمام دوست جو باقی یونین کے صدور ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور 60% کرایہ بڑھانے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی صرف خالی بیانوں سے جو ہے نا کام نہیں چلے گا، اور کرائے بڑھانے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے تو یہ حکومت جو ہے ہمارے اوپر اس طرح کے حالات مسلط کرتی جائے گی۔ ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی فی الفور اپنی جو ان کی سیکورٹی ہے وہ ختم کریں، کیونکہ وہ عوام کے محافظ ہیں، اور ان کو اپنے لیے محافظ کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ ہمارے محافظ ہیں تو ہماری حفاظت کریں نا۔ ان کو اپنی حفاظت کے لیے پروٹوکول یہ کہاں سے جو ہے نا، یہ کس طرح جائز ہے کہ وہ اپنے پروٹوکول، مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ وہ عوام کا بھلا نہیں کر رہے، کرپشن کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیکورٹی رکھتے ہیں۔ تو ہم پرزور اس سیکورٹی کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام سرکاری اداروں میں جو بڑے بڑے افسر ہیں، وہ ان کو جب فری پیٹرول ہے، فری گاڑیاں ہیں، یہ بھی ختم کی جائیں، اور جو وزیر اعظم ہے، وزراء اعلیٰ ہیں، یا آرمی چیف ہے، یا کوئی بھی ہے، ان سب کی جو مراعات ہیں وہ ختم کی جائیں، اور ان کی سیکورٹی بھی ختم کی جائے۔ وہ تو ہمارے خود محافظ ہیں، تو پھر ان کو سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ایسے اکیلے گھومتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اپنا ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر ہم ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے تو یہ وہ بات ہوگی جیسے ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک دوست گیا، تو دوست نے دیکھا کہ وہ اپنے رعیہ پہ جو ہے نا بہت ظلم کر رہا تھا۔ تو اس نے اپنے دوست بادشاہ کو بولا کہ بھائی یہ آپ اتنا بہت ظلم کرتے ہو، ان پہ ظلم نہ کرو۔ تو اس نے بولا کہ بھائی آپ صبر کرو، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک دن اس نے کیا کیا کہ ایک راستہ ان کا ایک گزرگاہ تھی، وہیں پہ ایک بندہ کھڑا کر دیا، اور وہ جو بھی وہیں سے گزرتا تھا اس کو لتر مارتا تھا اور اس کو جانے دیتا تھا۔ تو دوسرے دن وہ ساری عوام بادشاہ کے دروازے پہ آ گئی کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک مہربانی کریں کہ 2-4 آدمی کھڑے کر دیں، ہمیں صبح کو دیر ہوتی ہے کام پہ جانے کے لیے۔ بھائی 2-4 آدمی کیوں کھڑے کریں؟ بولا وہ ایک لتر لگانے میں دیر ہو جاتی ہے، تو زیادہ بندے ہوں گے تو ہم جلدی فارغ ہو کے نکل جائیں گے۔ تو آج کل یہی معاملات ہے، اگر اس طرح ہم بھی لتر کھاتے رہے تو بھائی یہ حالات اور بھی زیادہ خنگین ہوں گے۔ جنگ ایران میں لگی ہوئی ہے، لیکن حالات یہاں پہ خراب ہیں۔ اللہ رحم کرے، اگر یہاں پہ اس طرح کی جنگ ہوتی تو پھر تو ہمیں شاید پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا۔ لیکن میں اس حکومت سے اور اس عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہم پہ رحم کریں، اپنے حق کے لیے جاگیں، اٹھیں۔ بھائی ان کو بولیں کہ اپنے پروٹوکول ختم کرو، کیونکہ ہمارا مزدور جو ہے، دہاڑی دار جو ہے، موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، وہ بھی 500 روپے پیٹرول کا بھروا کے جائے گا، 1 لیٹر میں تو نہیں پہنچ سکے گا، نہیں پہنچ سکے گا۔ تو وہ 1000 روپے کماتا ہے، 1000 روپے تو وہ گاڑی پیٹرول کا خرچ کرے گا، تو گھر بچے اس کے کیسے پلیں گے؟ کس طرح ہوگا یہ نظام؟ اور جو یہ اپنے لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں اور کرپشن کروڑوں کی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو پیٹرول اپنا فری ہے، بجلی فری ہے، یوٹیلیٹی بہت سی فری ہیں، اپنا دوائیاں فری ہیں۔
تو یہ کہاں کا ظلم ہے، اور یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ ابھی اٹھ کھڑے ہو جاؤ، سارے ایک ہو جاؤ، مہربانی کرو، ہمارے اوپر بھی، اپنے اوپر بھی، عام عوام کے اوپر بھی۔ یہ جو ہمارے یونین کے عہدیداران جو ہیں وہ تقریباً سرمایہ دار ہیں میرے بھائی، کوئی غریب نہیں ہے ان میں جو اپنے آپ کو کہے کہ بھائی غریب ہوں۔ وہ سب سرمایہ دار ہیں، لیکن ان غریب مزدوروں کا سوچیں، جو ڈرائیور ہیں یا جو دہاڑی دار ہیں ان کا سوچیں، ان کا کیا ہوگا، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیں۔ میں اپنے یونین کے تمام جو پاکستان کی یونینز ہیں گڈس ٹرانسپورٹ کی، ان کو بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو آپ کے ڈرائیور ہیں، جو آپ کا عملہ ہے، ان کی بھی تنخواہوں میں جو ہے نا، آپ نے اپنا پہلے 20% کرایہ بڑھایا تھا، ابھی 60%، 80%، تو ابھی ان کی تنخواہوں میں بھی 80% اضافہ کریں، نہیں تو یہ ہم اپنا احتجاج کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں اور احتجاج کریں گے۔ اور اپنے تمام میں ڈرائیور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ اپنے لیے سوچو، یہ جو یونین والے ہیں یہ سمجھو کہ ابھی آپ اور ہمارے نہیں ہیں، یہ صرف اپنی آپ کو چمکانے کے لیے یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اس لفظوں کے ساتھ میں تمام دوستوں سے یہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری اس کڑوے لفظوں سے آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ ذرا اس پہ بھی سوچیں کہ میں نے کڑوے لفظ کس لیے بولے ہیں، اور یہ مجھے معاف کر دینا میرے بھائی۔ اللہ سب کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔